بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس استخوانی بازو کے ایک سرے پر ایک آہنی گونسا بھی پایا جاتا ہے۔ یقین مجھے اس وقت آیا جب وہ گونسا ایک ہتھوڑے کی طرح میری ٹوڑی پر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میرے سب دانت ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ جبڑا شاید دوہرا ہو کر حلق میں پھنس گیا ہے اور ٹھوڑی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی ہے۔ میرے نیچے دبا ہوا وہ پہلے ہی پارے کی طرح مچل رہا تھا۔ اس گونسے کے بعد تو میری گرفت سے تقریباً نکل ہی گیا۔ وہ محض ایک اتفاق ہی تھا، یا دوسرے لفظوں میں میری خوش قسمتی کہ اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی، ورنہ اس بار وہ نکل جاتا تو یقیناً گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی ٹانگ ہاتھ میں آتے ہی میں نے زور سے کھینچی، وہ دب سے گرا، لیکن گرتے ہی اس نے دوسرے پاؤں سے میرے سر پر ٹھوکر ماری۔ میری کھوپڑی دوبارہ جنجنا اٹھی۔ معلوم نہیں اس خبیث نے اس منحنی سے جسم میں اتنی طاقت کر چھپائی ہوئی تھی۔ یہ اصرار اپنی جگہ تھا، لیکن سرے دست اس سے میرا عشق ہوا ہو گیا۔ وہ جو میرے ذہن کے کسی تاریخ خانے میں ایک خوفناک جھنجھلاہٹ خوابیدہ رہتی تھی، یکدم جاگ اٹھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بے وجہ جو ایک نرم سا گوشہ تھا وہ یک لگت ہی اجڑ گیا۔ میرے سارے جسم کا لہو گویا آتشین لابے میں ڈل گیا اور صرف کان پٹیوں میں مرتکز ہو گیا۔ میں نے زور سے سر جھٹکا۔ دھندلاتے ہوئے منظر میری نظروں میں صاف ہو گئے۔ اس وقت تک وہ چھلاوا اٹھ چکا تھا اور گو کہ اس کی ایک ٹانگ اب بھی میری گرفت میں تھی، لیکن وہ دوسری ٹانگ سے مجھے دوسری ٹھوکر رسید کرنے لگا تھا، اور یہ ٹھوکر شاید میری آہنی کھوپڑی کو بھی چٹخا دیتی۔ بروقت میرا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی دوسری ٹانگ بھی کچھ اس طرح میری گرفت میں آ گئی جیسے کسی گول کیپر نے گولی کی رفتار سے آتی ہوئی بال کو بروقت ہاتھ سے روک لیا ہو اور فیصلہ کن گول بچا لیا ہو۔ دونوں ٹانگیں میری گرفت میں آ جانے کے باعث وہ دب سے پیٹھ کے بل زمین پر گرا اور اسی لمحے بالکل مشینی انداز میں کھڑا ہوا۔ اب وہ کسی بڑی سی مچھلی کی طرح میرے ہاتھوں میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا وزن محسوس کرتے ہوئے مجھے ایک بار پھر حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کم وقت ہڈیوں کا مجموعہ تھا، مگر یہ ہڈیاں شاید خالص اور ٹھوس فولاد کی بنی ہوئی تھیں۔ جتنی طاقت صرف کر کے میں نے اس منحنی انسان کو اٹھایا تھا، اتنی طاقت سے تو ایک صحت مند ریچھ کو جھولا جھلایا جا سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی فولادی ہڈیوں میں لچک ربڑ جیسی تھی۔ میرے ہاتھوں میں لٹکے لٹکے وہ سانپ کی طرح دوہرا ہو کر اپنا سر اوپر لایا اور اپنے دونوں استخوانی ہاتھ بڑھا کر اس نے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ میری گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید میری زندگی کی کہانی اس ویرانے میں ہی نہایت احمقانہ انداز میں ختم ہو جاتی۔ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں میری عاشقی تو ٹھنڈی ہو ہی چکی تھی، اور اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے، صحیح سالم میرے ہاتھ لگتا ہے یا محض اس کی باقیاتی ہاتھ آتی ہیں۔ پہلے تو دل یہی چاہا کہ اسے اسی طرح زمین پر دے ماروں جس طرح دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑوں کو پتھر کی سل پر پٹکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں غیر ارادی طور پر میں ایسا کرنے سے باز رہا۔ میں نے اسے محض کپڑوں کی طرح جھٹکنے پر اکتفا کیا۔ یہ ایک خاص ٹیکنیک تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں سانپ ہوتا اور میں اسے دم سے پکڑ کر اس انداز سے جھٹکا دیتا تو اس کے جسم کی اکلوتی ہڈی درمیان سے ٹوٹ جاتی، لیکن اس فتنے کے جسم میں شاید ریڑھ کی ہڈی کی جگہ بھی کوئی نہایت لچکدار اسپرنگ فٹ تھا۔ اس جھٹکے کی بدولت میری گردن تو اس کے ہاتھ میں جانے سے بچ گئی، لیکن اس کی کوئی ہڈی ٹوٹنے کا کڑاکا مجھے سنائی نہیں دیا۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ ڈھیلا سا پڑ گیا اور یوں میرے ہاتھوں میں جھول گیا جیسے اس کے حواس مختل ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی کمر میں ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور اسے کافی اونچا ہوا میں اچھال دیا۔ وہ چاروں خانے چت زمین پر آ کر گرا۔ زمین وہاں کچھ کچی ضرور تھی، مگر ایسی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے گدے کا کام دیتی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس نے اس جہان فانی کو الوداع کہہ دیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں اور تھکے تھکے انداز میں انہیں پٹ پٹانے لگا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ زندہ ضرور تھا، لیکن اب اس کے کاس بال نکل چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چستی پکڑ
پکڑتا میں نے ایک اور ٹھوکر رسید کر کے اسے اوندا کیا اور اپنے گلے سے ڈھیلے ڈالے انداز میں جھولتی ہوئی ٹائی اتار کر تیزی سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی بغل میں ہولسٹر موجود تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ اس کی مختصر شخصیت کے برعکس 2.45 کا ایک بھاری بھرکم ریوالور تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران سفید فام فوجیوں کا پسندیدہ ترین ریوالور تھا۔ سرکاری ایجنسیوں میں اس کے استعمال کا بہت رواج تھا۔ پرانا ماڈل ہونے کے باوجود وہ نئی ساخت کے بہت سے ریوالوروں سے زیادہ مہلک اور دور مار تھا۔ حیرت کے بات تھی کہ اس ساری بھاگ دوڑ کے دوران اس شخص نے ریوالور استعمال کرنا تو درکنار اسے نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تو اسے نہتا ہی سمجھتا تھا اور میں اس غلط فہمی میں مارا بھی جا سکتا تھا۔ ریوالور میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ ایک بار ذرا سا لڑکھڑایا مگر پھر جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار اب بھی نہیں تھے، بس کچھ نڈال نظر آ رہا تھا۔ ایسی ڈھیٹ اور سخت جان مخلوق سے مجھے شاید اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا اس کے رخسار کی ابری ہوئی ہڈی کے قریب ایک چھوٹا سا زخم آ چکا تھا اور کھال تھوڑی سی پھٹ گئی تھی۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کی ٹھوڑی کی طرف پھسلتی آ رہی تھی، مگر نہیں، وہ خون تو نہیں تھا بلکہ بالکل تار کول تھا یا پھر کسی بہت ہی کھٹارا گاڑی سے رشتہ ہوا ایک عرصے سے زیر استعمال موبل آئل۔ تو کیا واقعی اس کا خون سیاہ تھا؟ اس نے مجھے جو کہانی سنائی تھی وہ کہیں سچی تو نہیں تھی؟ ان سوالوں کے جواب اگر اثبات میں تھے تو مجھے ان کو تسلیم کرنے میں اب بھی تامل تھا۔ پچھلی جھڑپ کے موقع پر جب میں نے اپنی دانست میں اسے مردہ دیکھا تھا تو اس کی قمیض سرخ سیال میں لتڑی ہوئی تھی، تو کیا واقعی وہ اس کا خون نہیں تھا؟ اس نے کوئی شبدہ دکھایا تھا؟ میں اس کی نبض دیکھنے اور دھڑکن سننے میں ناکام رہنے کے باوجود دھوکہ کھا گیا تھا۔ منحنی شخص نے بالکل میری ہی طرح سر جھٹکا، گویا آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھندلاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، تم دنیا میں پہلے آدمی ہو جس نے مجھے قابو میں کیا ہے، اور تم دنیا میں پہلے آدمی ہو جسے قابو میں کرنے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑی۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، ویسے ایک بات کا جواب دے، تم نے اپنا یہ آثار قدیمہ قسم کا یہ ریوالور استعمال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے مجھے اس کے استعمال کی مہلت ہی نہیں دی۔ وہ مغموم سے لہجے میں بولا، ایک آدھ لمحے مہلت میسر آ جاتی تب بھی شاید میں اسے استعمال نہ کرتا۔ میں امن پسند آدمی ہوں، ہتھیار شاذ و نادر ہی استعمال کرتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں خود کسی ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں ہوں، لیکن تمہارے بارے میں اندازوں کی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ قد کاٹ میں تو بہت سے لوگ تم جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ بات نہیں ہوتی جو تم میں ہے۔ میرا خیال ہے یہ موقع مکھن لگانے کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا اور نہ ہی میں بلا ضرورت جھوٹ بولتا ہوں۔ میرا امریکہ کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں لڑنے والے بعض مشہور عالم ریسلر سے بھی واسطہ پڑا ہے، ان میں سے بھی کبھی کوئی میرے لیے مسئلہ ثابت نہیں ہوا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کروں محض ہنس دوں۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے بھی تمہیں بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا، تمہارا قصور نہیں ہے، میں شخصیت سے مار کھاتا ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تم بہت امن پسند آدمی ہو، لیکن تھوڑی دیر پہلے جو تم لوگ سب مشین گن سے مجھ پر اور میری دوست پر فائرنگ کر رہے تھے وہ کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میں تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ معصومیت سے بولا، وہ تو اپنا بچہ ناٹی کر رہا تھا، میں تو یوں ہی ذرا اس کا خیال رکھنے کے لیے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کیا کریں، اب نوکری بھی کرنی ہے نا۔ ناٹی یعنی شریر، اس کا اصل نام کیا تھا؟ میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس کا اصل نام ہی ہے، کم از کم مجھے اس کے علاوہ اس کا کوئی نام معلوم نہیں، وہ پرسن لہجے میں بولا۔ اور نوکری تم کس کی کرتے ہو؟ ریڈ ڈاٹ کی۔ وہ کیا ہے؟ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ اچھا، ذرا پل کی طرف چلو، ہمیں واپس چلنا ہے، اب ہم دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوبارہ نہر پھلانگ سکیں۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا۔ باٹی گیٹ، میں نے جواب دیا، وہاں میں تمہیں ٹھنڈے میٹھے رسگلے کھلاؤں گا۔ مگر مجھے تو رسگلے بالکل پسند نہیں ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جو رسگلے میں کھلانا چاہتا ہوں وہ تمہیں بہت پسند آئیں گے، میں نے کہا۔ اس نے کندھے اچکائے اور آگے آگے چل دیا۔
میں نے اس کا ریوالور جیب سے نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اب اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے گولی مارنے میں مجھے ایک لمحے کا بھی تامل نہ ہوتا۔ پل پار کر کے ہم واپس اسی جگہ آئے جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے وقت وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا، اگر تم اجازت دو اور میرے ہاتھ کھول دو تو میں اسے بھی اٹھا کر ساتھ لے چلوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا اور ملائمت سے کہا، تم وعدہ نہ کرو تب بھی مجھے تمہارا اعتبار ہے۔ تم اتنے ایماندار اور سچے آدمی ہو کہ اگر پرانا زمانہ ہوتا تو یقیناً تم کسی عدالت کے قاضی ہوتے۔ جہاں تک اس لاش کا تعلق ہے تو میں اسے اٹھا کر لے جانے کی اجازت تم کو نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں کچرا جمع کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ ویسے بھی اس قسم کی لاشیں جنگل میں ہی پڑی زیادہ سجتی ہیں، اور پھر یہ بھی تو سوچو نا کہ کیڑے مکوڑوں اور چیل کبوں وغیرہ کے بھی آخر ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھار انہیں بھی اپنی وافر مقدار میں پروٹینز ملتے رہیں۔ اس نے مڑ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سیدھا ہو کر خاموشی سے چلنے لگا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ شوٹنگ کی لوکیشن سے یہ جگہ کچھ فاصلے پر تھی۔ فلمی یونٹ کے لوگ لوکیشن پر واپس پہنچ چکے تھے، لیکن ایک ٹولی کی شکل میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شاید میرے اور ستارہ کے بارے میں ہی اندازے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ حالانکہ ستارہ ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن کسی کو ادھر ادھر جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے تھوڑا سا چکر کاٹ کر گاڑی تک پہنچا۔ ستارہ بڑے اطمینان سے پچھلی سیٹ پر سر ذرا نیچا کیے بیٹھی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور مشین پسٹل ڈھیلے ڈالے انداز میں اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ گویا انتظار کرتے کرتے بور ہو چکی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ شکر کرو میں وہاں نہیں رہ گیا جہاں سے واپسی کبھی ممکن ہی نہیں ہوتی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر غائب رہے اور پکڑ کر صرف یہ نمونہ لائے ہو، تمہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی بھی نہیں ملا؟ اس نے شکوہ کیا۔ یہ بھی آدمی ہی ہے، بس بقول خود اپنے ذرا شخصیت سے مار کھاتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بندرنما انسان براہ راست ستارہ سے مخاطب ہوا، بلکہ میں بے شمار انسانوں سے بہتر ہوں، کبھی آزما کر دیکھنا۔ ستارہ گاڑی سے اتر آئی۔ مشین پسٹل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہی چھوڑ کر اس نے دانت پیستے ہوئے بازو بلند کیے۔ وہ بندرنما انسان کے منہ پر گونسا رسید کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کا گونسا ہاتھ پر روکتے ہوئے کہا، اسے مت مارنا، عورت کے ہاتھوں مار کھا کر اس کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں۔ وہ مجھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، خدا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی بندر سے ملتا جلتا۔ یہ تم کیا پکڑ لائے ہو؟ اتنے زوروں کی فائرنگ ہو رہی تھی، میں تو سمجھی تھی تم نہ جانے کیسی خوفناک چیزوں کو قابو میں کر کے لاؤ گے۔ اسے چوہا کہہ کر تم اس کا ہی نہیں میرا بھی دل توڑ رہی ہو۔ یہ بہت ہی خوفناک چیزوں پر باری ہے۔ تم نے انگریزی کا وہ محاورہ تو پڑھا ہی ہوگا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اچھی چیزیں ہمیشہ چھوٹے پیکٹوں میں آتی ہیں۔ یہ شخص اس محاورے کی عملی تفسیر ہے۔ میں اسے دوست بنانا چاہتا ہوں، مگر یہ دشمنوں کی نوکری کیے جا رہا ہے۔ میں نے آہ بھری۔ پھر میں نے براہ راست اسے مخاطب کیا، بزرگوارم میں نے ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا۔ کیا کرو گے نام پوچھ کر؟ تمہیں کون سا مجھ کو اسکول میں داخل کرانا ہے؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ اب دلچسپ امیز نظروں سے ستارہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسکول میں نہ صحیح، لیکن ہو سکتا ہے مجھے تم کو اسپتال میں داخل کرانا پڑے، میں نے کہا۔ انسان کے دل میں کیسی کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تمہاری تسکین قلب کے لیے بتا دیتا ہوں، میرا نام این ہے۔ میں نے مخفف نہیں پورا نام پوچھا ہے۔ یہ مخفف نہیں ہے، میں این نہیں کہہ رہا ہوں، نن کہہ رہا ہوں، اس نے ہجے کر کے بتایا۔ عجیب نام ہے، میں نے اسے گھورا۔ بعض اوقات عجیب آدمیوں کے نام بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ وہ ستارہ کو مسلسل گھورے جا رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ستارہ کے چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے اچانک اس کے سر پر ریوالور کا دستہ زور سے رسید کیا۔ یہ ضرب کسی اور کے سر پر پڑی ہوتی تو شاید اسے اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جانا پڑتا، لیکن وہ صرف لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سارے جھٹکتے ہوئے اس نے خوش غمگین سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے راہ چلتے کسی بزرگ کو کسی نوجوان نے کندھا مار دیا ہو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ میں تمہیں بے ہوش کرنا چاہتا ہوں اینن ڈیئر، اور میرے پاس کلوروفارم نہیں ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں جب سعادت مندی سے تمہارے ہر حکم کی تعمیل کر رہا
ہوں تو پھر یہ بے ہوش کرنے کی کھڑاک کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پر میری غیر معمولی مضبوطی کا راز فاش ہو گیا ہے تو میرے جسم میں اتنی توڑ پھوڑ پر کیوں تل گئے ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ اچھا تو پھر خاموشی سے ٹانگیں بھی بندوا لو اور ہونٹوں پر ٹیپ لگوا لو، میں نے کہا۔ اس نے کندھے اچکائے، یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ میں نے اپنی بیش قیمت رائفل گاڑی کے خفیہ خانے میں فٹ کی اور گاڑی سے ہی نائلون کی ڈوری اور چپکنے والی ٹیپ نکال کر اینن کی ٹانگیں باندھی اور منہ بند کیا۔ اس نے یہ کام واقعی نہایت سعادت مندی سے کرا لیا۔ اس کی یہ سعادت مندی مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی کے عقبی حصے میں سیٹوں کے درمیان پھنسا کر لٹا دیا۔ یہاں سے اٹھنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہارا آخری علاج یعنی گولی استعمال کرنے میں اب میں دریغ نہیں کروں گا، میں نے کہا اور گاڑی کے چاروں دروازے لاک کر دیے۔ ستارہ باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں لوکیشن پر واپس چھوڑاؤں۔ اگر تمہارے ڈائریکٹر راہیل بٹ صاحب کے اعصاب نے ساتھ دیا تو شاید وہ باقی شوٹنگ مکمل کر لیں۔ تم انہی لوگوں کے ساتھ واپس آ جانا۔ میں تو اب فوری طور پر اس تحفے کو لے کر روانہ ہو رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے لیے یہ بندرنما انسان بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم کن چکروں میں ہو۔ وہ سر جھٹک کر میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، اس کے رخسار گویا دہک اٹھے۔ تم نے ذرا دیکھا اس منحوس کی آنکھوں میں کیسی بدماشی تھی؟ مجھ جیسی عورت بھی ایک بار تو اس سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ یہ شخص اور وہ چمپینزی کی جو ایک اس رات میرے گھر میں گھس آیا تھا، یہ دونوں مجھے ایک ہی نسل کے معلوم ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اس کی ذرا ترقی یافتہ شکل لگتی ہے۔ نہیں خیر، نسل تو ایک نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ کم از کم ہم لوگوں کے نظریات کے مطابق تو نہیں ہے۔ اگر ڈارون کے نظریہ حیات کو تسلیم کر لیں پھر تو ہمیں بھی ان دونوں کو اپنے آباء و اجداد میں شمار کرنا پڑے گا۔ تاہم اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ ان دونوں کا تعلق کسی ایک ہی گروہ یا تنظیم سے ہے۔ اب گروہوں اور تنظیموں میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جانے لگیں۔ ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کارآمد ہونے کی بات ہے، یہ دونوں ان کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں سے زیادہ کارآمد ہوں گے۔ تمہیں ابھی ان کی صلاحیتوں اور افادیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے تم ان کا ذکر حقارت سے کرتی ہو، میں نے کہا۔ کچھ اندازہ ہو چلا ہے، وہ منہ بنا کر بولی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک بار پھر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ میں ہنس دیا۔ اس دوران ہم لوکیشن پر پہنچ گئے۔ یونٹ کے افراد شوٹنگ پیک اپ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر راہیل بٹ نے دونوں کو دیکھتے ہی ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، یہ لو جن کی فکر میں ہمارا آدھا خون سوکھ گیا وہ ہنستے چلے آ رہے ہیں۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمارا سرتاپا جائزہ لیا، جیسے ہمیں زندہ سلامت دے کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر راہیل بٹ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، اللہ جی، میں کس منہ نال تہاڈا شکر ادا کراں۔ ساڈی ہیروئن تے چودھری صاحب دوویں ٹھیک ٹھاک نے۔ چودھری صاحب اے کی تڑ شروع ہو گئی سی؟ کیمرہ مین نے آگے آتے ہوئے پوچھا۔ بھائی جب آدمی کے کاروبار پھیلتے ہیں تو اس قسم کے جھگڑے رگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، میں نے مسکرا کر بات گول کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں آپ کی ہیروئن کو کسی قسم کی توڑ پھوڑ کے بغیر واپس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی باقی شوٹنگ مکمل کر لیں۔ شوٹنگ کہاں سے ہوگی چودھری صاحب؟ راہیل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہیرو ہی چلا گیا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، ارشد موتی چلا گیا؟ جی ہاں، راہیل بٹ مسکراتے ہوئے بولا، کہہ رہا تھا وہ اپ سیٹ ہو گیا ہے، صحیح پرفارمنس نہیں دے سکے گا۔ ذرا گھبراہٹ میں اسی طرف بھاگ اٹھا تھا جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ بال بچا، گولیاں اس کے عین قریب سے گزری تھیں۔ بچ تو گیا لیکن بیچارے کی حالت غیر تھی۔ اچھا ہی ہوا چلا گیا، ہماری فلمی دنیا کا ٹارزن۔ ویسے ماں بدولت کا بھی ٹارزن اسٹائل ایک شاٹ آپ کے کیمرے میں محفوظ ہو گیا ہے، اسے ضائع کر دیجیے گا، میں نے کہا۔ کیا واقعی؟ راہیل بٹ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھر آئی۔ وہ تو دیکھنے کی چیز ہوگی، ہم تو اسے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، مگر ضائع کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، وہ میرا شاٹ ہے، اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے ستارہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم اپنے یونٹ کے ساتھ آؤ گی یا میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ میں یونٹ کے ساتھ ہی آ جاؤں گی، وہ ایک لمحے سوچ کر بولی۔ ویسے میرے پاس اپنی گاڑی بھی ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے ان سب کو خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے مڑنے لگا تو راہیل بٹ آواز
بلند بولا، چودھری صاحب دعا کیجئے گا یہ فلم 3 مہینے میں مکمل ہو جائے، ورنہ میں کنگال ہو جاؤں گا۔ فنانسر سے میری شرط لگی ہوئی ہے، اگر 3 ماہ میں فلم مکمل نہ ہوئی تو اس کا سارا پیسہ بھی واپس، اور جتنی فلم بن چکی ہوگی وہ بھی مفت میں اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ معاہدہ ہے۔ میں نے جاتے جاتے مڑ کر اسی طرح بے آواز بلند کہا، آپ بے فکر ہو کر کام کریں بٹ صاحب، ہم یاروں کے یار ہیں۔ آپ کا فنانسر آپ کو لوٹ کر بھاگ گیا، تب بھی ہم آپ کو کنگال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا ہر نقصان ہم بھریں گے۔ جنگل گرل ضرور مکمل ہوگی اور ضرور ریلیز ہوگی۔ یونٹ کے تمام لوگ زور و شور سے تالیاں بجانے لگے اور میں تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف واپس چل دیا۔ چند منٹ بعد جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی تو ایک لمحے کے لیے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گاڑی کے چاروں دروازے لاک کر کے گیا تھا، لیکن اس وقت گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی میں کے بغیر دور سے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اینن گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ایک انجانے خطرے کے احساس سے میرے اعصاب تن گئے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے باوجود اینن گاڑی کا دروازہ تو اندر کی طرف سے کھول سکتا تھا، لیکن جس حالت میں میں نے اسے چھوڑا تھا اس حالت میں وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ شیطیر کی طرح لڑکتا ہوا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کے اس طرح فرار ہونے کا مطلب یہی تھا کسی نے اس کی مدد کی تھی اور وہ مددگار شاید آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ کوئی حس مجھے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں دوڑ کر ایک بار پھر گاڑی کی اوٹ میں ہو گیا، اور اس دوران میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ اینن گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ستارہ سے واپس لیا ہوا مشین پسٹل میرے ہاتھ میں آ چکا تھا اور میری نظریں درختوں کے گنجلک سلسلے میں بھٹک رہی تھیں۔ دفتن فضا میں ایسی ہنسی ابری جیسے کوئی میری حالت دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو، مگر یہ غیر انسانی ہنسی تھی۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا، مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ہنسی کس کی تھی۔ یہ وہی منحوس چمپینزی بلیک برڈ تھا جس سے مجھے ستارہ کے گھر واسطہ پڑ چکا تھا۔ اکثر خبیصوں کی طرح اس کی بھی عمر لمبی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ آن موجود ہوا تھا، بلکہ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی آس پاس ہی کہیں موجود رہا ہو اور کسی پناہ گاہ سے ہماری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا ہو۔ جس وقت ستارہ اس کا ذکر کر رہی تھی وہ ایک بہت اونچے اور گھنے درخت کی بالائی شاخوں پر پتوں کے درمیان چھپا ہوا تھا اور کسی جوری سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر شاید ہلکی سی جلاہٹ طاری تھی۔ میں نے اندازن اس جگہ پر کئی فائر کر ڈالے۔ بہت سے پتے ٹوٹ کر ہوا میں لہراتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن شاخوں کے درمیان ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گولیوں سے بچ چکا تھا۔ شاخوں ہی شاخوں کے درمیان کسی اور درخت پر پہنچ چکا تھا۔ گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے مشین پسٹل جیب میں رکھ لیا اور تن بے تقدیر ہو کر گاڑی کی اوٹ سے نکل آیا۔ تب وہ بھی پتوں کی پناہ گاہ سے نکل آیا۔ ایک بار پھر وہی بخیاہٹ نما ہنسی ابری اور میں نے دیکھا وہ کافی دور ایک درخت کی اونچی شاخ پر ایک ہی بازو کے سہارے جھول رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ذرا مختلف ساخت کی ایک گن تھی۔ وہ یقیناً اس کی وہی فلیٹر گن تھی جو میں اس رات تاریکی کی وجہ سے صحیح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا۔ جب ستارہ کی کوٹھی پر اس سے سامنا ہوا تھا